الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح سبحان الله ما شاء الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے میرے مولا تجھ پہ صدقے کہ تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. درود پاک پڑھ لیں سب حضرات محبت سے. آواز بریک کر دو. میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آج 12 ربیع الاول ہے اور اسی مناسبت سے چونکہ اس دن حضور علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی ہے اور آپ علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس میں چونکہ مختلف اقوال ہیں، 7 ربیع الاول بھی ہے، 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، 10 بھی، 11 بھی، اور ایک روایت ہے صرف جس میں 12 بھی ہے. لیکن وفات کے متعلق کثرت روایات یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے 12 ربیع الاول کو دنیا سے پردہ فرمایا ہے. میرے محترم سامعین، اگر مان لیا جائے کہ آج کے دن آپ کی ولادت بھی ہے اور آپ کی وفات بھی ہے تو اس میں علماء نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ حق تعالیٰ نے حقیقت میں ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ آپ اعتدال کے اوپر رہیں، حد سے نہ نکلیں. اب دیکھو، اگر اس دن آپ اس قدر خوشی کا اظہار کریں کہ حضور کی آمد ہے تو دوسری طرف حضور نے دنیا بھی چھوڑی ہے، پھر غم بھی ساتھ ہے، تاکہ خوشی اور غم دونوں ایک دن ہوں اور انسان اعتدال کے اوپر رہے، کسی جانب نہ نکل جائے. باقی جو ہمارے ہاں مروجہ خوشی کا طریقہ چل نکلا ہے اور ہر سال اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، تو بھائی اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے بعد 4 خلفائے راشدین کا دور ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 ماہ کا دور ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا عظیم دور خلافت ہے، مگر اس کے باوجود کسی نے بھی حضور علیہ السلام کی وفات کا جشن نہیں منایا. اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ شاید یہ جشن منانے والے عاشق رسول ہیں اور جو حضور کی ولادت کا جشن نہیں منا رہے، شاید ان کو حضور کی آمد کی خوشی نہیں ہے۔ بھائی اس سے کیا تعلق ہے؟ حضرات صحابہ اکرام سے بڑھ کر اس دھرتی کے اوپر کوئی حضور کا بڑا عاشق ہے؟ میں اور آپ جتنے مرضی عشق کے دعوے کر لیں، جتنی مرضی محبت کے دعوے کر لیں، ہماری محبت بہت چھوٹی ہے، اور حضرات صحابہ کرام کی جو محبت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اب صحابہ کرام نے تو یہ کام نہیں کیے، نہ انہوں نے کوئی جلوس نکالا، نہ انہوں نے کوئی جھنڈیاں لگائیں، نہ انہوں نے اس طرح ناچ کود کر باجے بجا کر تماشا کیا ہیں جی، جس طرح آج ہمارے نوجوان گلی کوچوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بھئی یہ کام صحابہ نے تو کیا نہیں، تو جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم نے کیوں شروع کر دیا؟ اور جو پرانے بابے بزرگ ہیں ان سے پوچھ لیں، آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے اس طرح نہیں تھا جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا، بہت معمولی، یعنی یہ کام دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور نام چونکہ اس کا عشق مصطفیٰ رکھا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی رکھی ہے، تو ہر کلمہ پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ یار شاید یہ بھی دین ہے، دین کا حصہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بالکل یہ بات غلط ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے اگر وہ چاہتے، حکومت ان کے پاس تھی، سرکاری سطح پر اس کو منایا جاتا تو بھائی ہم بھی مناتے، ہم ان کے پیچھے چلتے۔ تو جب صحابہ نے ایسا نہیں کیا تو ہم نے یہ اپنی طرف سے کیوں ایسا طریقہ ایجاد کر لیا؟ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آمد کا مقصد ہے، میں نے جمعہ کی نشست میں اس کو واضح کیا، اور قرآن کریم نے ہمیں بتلایا ہے کہ حضور کی آمد کا مقصد جشن منانا نہیں ہے، حضور کی آمد کا مقصد یہ جلوس نکالنا نہیں ہے، بلکہ حضور کی آمد کا مقصد قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کا سمجھنا ہے، اور تزکیہ نفس کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور حکمت اس کو سمجھنا ہے کہ آپ کا طریقہ کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اتباع ہے، یہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقی محبت ہے۔ ایک صحابی رسول نے یہی تو سوال کیا، اللہ کے محبوب، میں جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ آپ کہہ دیں سبحان اللہ۔ مجھے پتہ ہے یہ باتیں مزاج کے خلاف ہیں، ہمارا ذہن یہ ہے جو کچھ کرنٹ ایشو چل رہا ہے اس کے مطابق بات ہو، جو کچھ ہمارا مزاج چاہتا ہے ایسی بات ہو۔ بھئی ہم تو یہ نہیں دیکھیں گے، ہم تو مزاج خداوندی دیکھیں گے۔ آپ کا مزاج نہیں، نہ میں نے کبھی دیکھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ دیکھوں گا، یہ سیدھی سی بات ہے۔ میں تو یہ دیکھوں گا کہ میرا مولا کس میں راضی ہے، سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ ساری دنیا کی نظروں سے گرا ہے مجذوب، تب جا کے کہیں تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا، ساری دنیا کے تانے میں نے سنے ہیں، تب جا کر کہیں تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ ہمیں اچھا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد نے یہ چیز اندر سے ہی نکال دی ہے۔ کوئی تعریف کر رہا ہے تو کسی کی تعریف سے آپے سے باہر نہیں ہوتے، کوئی برائی کر رہا ہے تو تب بھی آپے سے باہر نہیں ہوتے، یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے گناہ جڑ رہے ہیں، اور اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو کہتے ہیں چلو یار یہ ہمارے حق میں اچھی گواہی ہے، قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔